نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس انتہائی پروقار تقریب میں ہمارے جتنے بھی معزز ایجوکیشن کے جتنے بھی جملہ معزز سٹاف ہے، ایجوکیشن کے ہائی پروفائل جو سٹاف اس وقت ہمارے اندر موجود ہے، ان سب کا شکریہ الفاظ میں ادا کرنا اس وقت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جتنی ان کی سروسز تھیں، جتنی ان کی زندگی بھر کی خدمات ہیں، اس محکمے کو اٹھانے کے لیے بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، ان کے اخلاق کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ، یعنی کسی کی اگر 35 سالہ خدمات ہیں یا 40 سالہ خدمات ہیں، تو ہم اگر اندازہ لگائیں کہ اس وقت وہ سفید ریش ہو چکے ہیں، سر کے بال ان کے سفید ہو چکے ہیں، تو اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت انہوں نے اس محکمے کو دیا، تو چند جملوں کے اندر ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ رب الجلال جتنا انہوں نے اس محکمے کو وقت دیا، اس قوم کے بچوں کو وقت دیا، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اور انہی حضرات کی باتوں سے جو خلاصہ میں سمجھاؤں کہ ایک سرکاری ملازم تو ریٹائر ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک وقت کے ساتھ ہمارا یہ جو جاب کا سلسلہ ہے، ملازمت کا سلسلہ ہے، لیکن ایک استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور واقعی وہ اپنی ان خدمات کی وجہ سے، اپنی اس تعلیم کی وجہ سے، اپنی ان سروسز کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے بچوں میں، قوم کے بچوں کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی صورت میں وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ حضرات بھی ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ابھی بھی زندہ ہیں، آئندہ بھی ہماری دعاؤں کا بھی حصہ رہیں گے۔ اور انہی کلمات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اختتامی جو دعائیہ کلمات ہوں گے، اس میں چونکہ دعا کرنے والا اس کی الفاظ میں اتنا اثر نہیں ہوتا، بعض اوقات جو سامعین ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا مستجاب الدعوات شخص ہوتا ہے جس کی آمین کی وجہ سے یہ ساری کی ساری دعاؤں والا یہ جو تقریب ہے، مجلس ہے، یہ قبولیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو میں دعائیہ الفاظ کہوں گا، آپ حضرات آمین کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو جتنی باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اسے ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور ان حضرات کو بہترین اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رحم المساکین یا ذا الجود والکرم۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ جو تقریب کی محفل سجی، اسے قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے معزز پرنسپل صاحب، ہمارے محترم خلیل الرحمان صاحب، راجہ محمد علی صاحب، انہوں نے اس محکمے کو اپنی زندگی کا بہترین وقت دیا، اپنی صلاحیتیں دیں۔ اے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو اجر عظیم نصیب فرما، اور اللہ ان کے تجربات سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک یہ جو حقوق اور فرائض کی بات کی گئی، یا اللہ پاک ہمیں اپنے ان قوم کے بچوں پر صحیح طریقے سے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا جو ان بچوں پر حق ہے اللہ پاک وہ حق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ پاک اس ملک میں جتنے بھی بحران ہیں، ہر قسم کے بحران کا ہم شکار ہیں، جس محکمے کو دیکھیں اس محکمے کی مشکلات ہیں، یا اللہ پاک یہ تمام مشکلات کو دور فرما، اور اللہ اس ملک کو خوشحالی اور ترقی نصیب فرما۔ اس میں اتنے قابل کتنے محنتی قسم کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس محکمے کو دی۔ اے اللہ پاک ان حضرات کے اخلاص کی بدولت، ان حضرات کی محنت کی بدولت اے اللہ پاک ہم سب کو ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ملک کو اے اللہ پاک ترقیاں نصیب فرما، ہمارے اس ادارے کو ترقی نصیب فرما۔ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے اے اللہ قدم قدم پہ ہم سب کو اجر عظیم نصیب فرما۔ جیسے انہوں نے ان حضرات کی عزت کی، یا اللہ پاک ان کو بھی اس مقام پر پہنچنے پر اے اللہ پاک دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال، اور یہ ان لوگوں کو بھی اسی طریقے سے عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں۔ یا اللہ پاک جتنی باتیں ہوئیں اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے ہمارے اساتذہ برادری یہاں پر تشریف فرما ہیں اے اللہ پاک ان سب کو بھی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ پاک جتنا ہمارے اس وقت سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، دیگر اے اللہ پاک جتنی مشکلات ہیں تمام مشکلات کو اے اللہ پاک دور فرما۔ اور اجتماعی طور پر اس وقت امت جن بحرانوں کا شکار ہے، فلسطین کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے اور جتنی ہماری غفلت اور بے حسی ہے، یا اللہ پاک ہم سب کو اے اللہ پاک احساس و شعور نصیب فرما۔ ہمارے ان شہید بھائیوں کی اے اللہ پاک شہادتوں کو قبول و منظور فرما، اور اس کی برکت سے پورے عالم اسلام کے اندر اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما۔ اور یا اللہ پاک
جتنے بھی حضرات ہیں اس وقت شریک محفل ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے اس پورے ملک کے اندر اے اللہ پاک جتنے بھی بے کس ہیں، بے روزگار ہیں، اے اللہ پاک سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں دعائیں مانگی ہے، اللہ پاک ہم سارے محتاج ہیں، ہمیں آپ علیہ السلام کی ہر خیر، ہر برکت، ہر دعا میں حصہ نصیب فرما، اور جس شر اور فتنے اور عذاب سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی، اے اللہ اس سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو دین کی اور دینی اداروں کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ بوقت موت ہم سب کو ایمان اور کلمہ نصیب فرما۔ اللہم اجعل آخر کلمتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔